السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک ذوالجلال نے ہم مسلمانوں کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور جو لوگ ابھی تک جنہوں نے نماز نہیں پڑھی یا سوئے ہوئے ہیں، ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان جو ہے وہ غسل جنابت کا بیان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ اسلام کے بنیادی ضروریات، بنیادی مسائل ہیں جو میں اللہ کی رحمت سے روزانہ درس حدیث کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جن کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ غسل کے اندر پہلے نیت کرنا ضروری ہے، یعنی جس سبب سے غسل واجب ہوا، جس سبب سے غسل واجب ہوا، اسے دور کرنے کی نیت کے بغیر مسنون غسل نہیں ہوتا۔ یعنی اب آپ پر فرضی غسل واجب ہو چکے ہیں میاں بیوی کی ضروریات کے بعد، تو اس غسل کے لیے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مسنون غسل ہے۔ اور باللفظ یا بالالفاظ اگر کسی پر بیوی سے ہم بستری کی وجہ سے غسل واجب ہوا اور اس نے غسل کر لیا، لیکن اس نے غسل جنابت کی نیت ہی نہ کی، تو پھر اس کا غسل نہیں ہوا، اس کا غسل نہیں ہوا، بلکہ اسے غسل جنابت کی نیت کر کے دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ان میں غسل جنابت میں پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں کرو گے تمہارا یہ غسل نہیں ہوگا، مسنون غسل نہیں ہوگا۔ دوسری بات، غسل جنابت کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پہلے نمبر پر یہ مسئلہ ہر مسلمان مرد عورت بالغ کے لیے ضروری ہے۔ پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھوئے، بائیں ہاتھ سے دو۔ تیسرا نمبر، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرے، لیکن اس میں سر کا مسح نہ کرے اور پاؤں نہ دھوئے۔ پھر انگلیوں کے ساتھ سر کے بالوں کی جڑوں تک اچھی طرح پانی پہنچائیں۔ پھر 3 چلو بھر کر یکے بعد دیگرے اپنے سر میں ڈالے، اس طرح انگلیاں مارے، یکے بعد دیگرے سر پر پانی ڈالنا چاہیے۔ پھر باقی سارے جسم پر پانی بہانا چاہیے، آخر میں دونوں پاؤں دھو لینے چاہیے۔ اب یہ آپ کا غسل ہو جائے گا، غسل جنابت ہو جائے گا۔ اب یہ باتیں میں رسول اللہ کی حدیث سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ اغتسل من الجنابۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے، یبدأ تو اس طرح آغاز کرتے، فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ
پہلے ہاتھ دھوتے، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنا مخصوص عضو یعنی شرمگاہ دھوتے۔ اس کے بعد ثم یتوضأ، اس کے بعد پھر وضو کرتے، وضوءہ للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ ثم یأخذ الماء فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے اپنے سر کے بالوں کے جڑوں تک پہنچاتے، فی اصول الشعر، انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی تہ یعنی جڑوں تک داخل کرتے۔ اس کے بعد حتی اذا رأى ان قد استبرأ حفن علی رأسہ ثلاث حفنات، پھر 3 چلو بھر کے یکے بعد دیگرے سر پر ڈالتے، ثلاث حفنات 3 چلو، ثم افاض علی سائر جسدہ، پھر باقی سارے بدن پر پانی بہاتے، ثم غسل رجلیہ، پھر آخر میں دونوں پاؤں دھوتے۔ اگر کسی کا بال گیلا رہ گیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل جنابت اس طرح ہوتا تھا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 248، 272 اور موطا کی پہلی جلد صفحہ 44، احمد کی چھٹی جلد صفحہ 52، مسلم کے اندر حدیث کا نمبر 316، ابو داؤد کے اندر 242 اور ترمذی میں 104، نسائی کی پہلی جلد صفحہ 205، ابن ماجہ کے اندر 574، دارمی کی پہلی جلد صفحہ 191، الام للشافعی کی پہلی جلد صفحہ 40، مسند شافعی کی صفحہ نمبر 110، عبد الرزاق کے اندر 997، مسند حمیدی کے اندر 163، ابو یعلا کے اندر 4430، سنن الکبری للبیہقی کی پہلی جلد صفحہ 165، شرح السنہ کی پہلی جلد صفحہ 340، اتنی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ غسل جنابت یعنی فرضی غسل حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وضعت للنبی، اب دوسری حدیث سنیے، وضعت للنبی ماء للغسل، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وضعت للنبی ماء للغسل، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی رکھتی غسل کرنے کے لیے، فغسل یدیہ مرتین او ثلاثا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے غسل فرماتے، فغسل یدیہ، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈال کر انہیں 2 یا 3 مرتبہ دھوتے، مرتین او ثلاثا۔ سیدہ میمونہ نبی پاک کی بیوی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل فرض ہو جاتا نا تو سیدہ میمونہ رسول اللہ کے لیے پانی رکھتی کہ رسول اللہ غسل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ میمونہ نے پانی بھر کے رکھا کہ اللہ کے رسول غسل کریں۔ آج بھی بیوی اپنے خاوند کے لیے پانی بھر کے رکھیں، حدیث کا مسلک ہے۔ آگے سنیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے آئے تو فغسل یدیہ، دونوں ہاتھ دھوئے، مرتین 2 مرتبہ، او ثلاثا یا 3 مرتبہ، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈال کر انہیں 2 یا 3 مرتبہ دھوتے۔ اس کے بعد ثم افرغ علی شمالہ فغسل مذاکیرہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے
پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کو اپنی شرمگاہ دھوتے، فغسل مذاکیرہ، پھر نہ کہنا ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں فرض غسل، ہمیں غسل کے مسائل کا پتہ ہی نہیں، اور غسل واجب کرنے والی اشیاء کون کون سی ہیں یہ بھی بیان میرے چینل پر اپلوڈ موجود ہے، اور کسی نے ویسے مسئلہ پوچھنا ویسے بھی پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اس کے بعد ثم مسح یدہ بالارض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے بائیں ہاتھ پر، اور بائیں ہاتھ کو اپنی شرمگاہ دھوتے۔ اس کے بعد اس حدیث میں پتہ کیا ہے، ثم مسح یدہ بالارض، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ زمین پر ملتے۔ اس حدیث میں یہ لفظ بھی موجود ہے، زمین پر کیوں ملتے ہیں؟ تاکہ وہ بائیں ہاتھ جس سے شرمگاہ دھوئی ہے وہ صاف ہو جائے۔ آج کل کے دور میں صابن استعمال کر لو۔ آگے سنیے، ثم مضمضہ، اس کے بعد آپ کلی کرتے، ثم مضمضہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، دونوں ہاتھ دھو کر دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے، بائیں ہاتھ پر شرمگاہ دھوتے، وہ شرمگاہ والا ہاتھ جو تھا یعنی بائیں ہاتھ پھر زمین پر ملتے۔ اس کے بعد ثم مضمضہ، پھر کلی کرتے، واستنشقا، پھر ناک تک پانی چڑھاتے۔ اس کے بعد وغسل وجہہ، وغسل دھوتے، وجہہ اپنا چہرہ، ویدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ دھوتے۔ اس کے بعد پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھوتے، ثم افاض علی جسدہ، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا دیتے، ثم تحول من مکانہ، ثم تحول من مکانہ، پھر اس جگہ سے علیحدہ ہوتے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے نا، پھر اس جگہ سے علیحدہ ہوتے، فغسل قدمیہ، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوتے تھے۔ معلوم کیا ہوا کہ وضو نماز کی طرح وضو کرنا ہے، لیکن اس میں سر کا مسح اسی ہاں جی، یہی تو مطلب ہے نا، ثم جسد علی سائرہ ثم افاض علی جسدہ۔ ہاں، ان حدیثوں کا یہی تو مطلب ہے جی، ان حدیثوں کا یہی مطلب ہے۔ اچھا، بال برابر جگہ پورے بدن پر خشک نہ، اگر خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اچھا، ثم تحول من مکانہ، اس جگہ سے ہٹ کر باہر نکل کے آپ قدم دھوئیں گے، آپ غسل خانے میں قدم، نہانے والی جگہ پر آپ قدم نہیں دھو سکتے۔ اچھا، غسل جو ہے نا دائیں اطراف سے شروع کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے متعلق بیان فرماتی ہیں، فَبَدَأَ بِشَقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے دائیں حصے کو پہلے دھونا شروع کیا، سر میں پانی ڈال کے نا، بالوں کی جڑوں تک تہ تک پانی پہنچا کے، پھر یہ، اس کے بعد ثم الایسر، پھر بائیں کو شروع کیا یعنی دایاں کندھا، پھر بایاں کندھا، اور پھر پورا جسم، پھر سر کے اوپر سے پانی بہانا ہے پورے جسم پر، پھر اچھی طرح ملنا ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ غسل کرتے ہوئے دائیں اطراف سے ابتدا کرنا یعنی شروع کرنا مستحب ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اب اگلی بات، اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، انہ کان یعجبہ التیمن فی التناؤلہ وترجلہ والطہور فی شأن کلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا پہننے میں
کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں اور دیگر تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ جوتی پہنتے پہلے دایاں قدم، ہاں نہیں جوتی پہلے پہننی ہے تو دایاں پاؤں پہلے اس میں داخل کرنا، ہاں جی اچھا، جب کنگھی کرنی ہے تو دائیں ہاتھ سے، وضو کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سے۔ اچھا، امام نووی فرماتے ہیں ہر باعزت اور باوقار کام دائیں طرف سے شروع کرنا، اس کے مخالف و متصادم کام کو بائیں طرف سے شروع کرنا یہ شریعت کا مستقل قاعدہ ہے۔ اچھا، اب اگلی بات، یہ اہم مسائل ہیں۔ غسل جنابت میں عورت کے لیے سر کی مینڈیاں کھولنا ضروری ہیں یا نہیں؟ ضروری ہے۔ حدیث پاک سنیے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے انہم استفتى النبی، صحابہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ لیا۔ حدیث پاک کے الفاظ انہم استفتى النبی عن ذالک، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا۔ کیا پوچھا؟ فقال اما الرجل فلینصر رأسہ فلیغسلہ حتی یبلغ اصول الشعر، آپ نے فرمایا مرد کو اپنے بال پوری طرح کھولنے چاہیے، جنہوں نے بال رکھے ہوتے ہیں ان کو پورے بال کھولنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فلیغسلہ، اور وہ انہیں اچھی طرح دھوئے۔ مرد، صحابہ نے یہ فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ انہم استفتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک فقال اما الرجل فلینصر رأسہ فلیغسلہ حتی یبلغ اصول الشعر۔ اچھا اللہ کے رسول اب یہ بھی بتائیے، مرد کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ سر کے بال پورے کھولے گا پھر اسے دھوئے گا۔ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَلَّا تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفَ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا، فرمایا لیکن عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ سر کے بال کھولے گی یا نہیں؟ فرمایا لیکن عورت کے لیے بالوں کو کھولنا لازمی نہیں، اسے صرف اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 لپ پانی ڈالنا ہی کافی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول، میں اپنے سر کے بال مینڈیوں کی صورت میں باندھ لیتی ہوں، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے بال باندھنا، تو کیا غسل جنابت کے لیے ان کو کھولوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انما یکفیک ان تحسی علی رأسک 3 حصیات، نہیں بس تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنے سر پر 3 چلو بہا دیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما عورتوں کو غسل جنابت اور غسل حیض کے لیے سر کے بال کھولنے کا حکم دیتے، اس پر انہوں نے اظہار تعجب کیا اور کہا عبداللہ کو تو اس مسئلے کا علم ہی نہیں، اور یاد رکھو لقد كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد ولا ازید علی ان افرغ علی راس 3 افراغات، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن نما ڈب سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ عائشہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل فرما لیا کرتے تھے، تو رسول اللہ اور ام عائشہ کا ایک برتن سے غسل کرنا ان کا غسل ہو جاتا ہے۔ آج بھی میاں بیوی ایک ہی برتن میں ایک ہی غسل خانے سے کٹھے غسل کریں، ان کا بھی غسل ہو جائے گا، ان کا بھی۔ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ لقد كنت
اغتسل انا ورسول اللہ من اناء واحد۔ وہ حاجی صاحب جس کے اندر بڑا سا ٹب ہوتا ہے اس کو کیا کہوں اپنی زبانہ میں؟ ٹاپی کہتے ہیں۔ اس کو ٹب بھی کہتے ہیں۔ وہ ایک ٹب کے اندر اما عائشہ اور اللہ کے رسول غسل کرتے تھے۔ اچھا، ولا ازید علی ان افرغ علی راس ثلاثہ افراغات، اور میں صرف سر پر 3 مرتبہ پانی ڈال لیتی تھی، یعنی سر کے بال کھول کر دھونے کی ضرورت نہیں سمجھتی تھی۔ تو آج کا اتنا درس کافی ہے کہ غسل جنابت میں غسل میں پہلے نمبر پر نیت ضروری ہے، دوسرے نمبر پر میں نے 2 حدیثیں پیش کی کہ غسل جنابت کا مسنون طریقہ کیا گیا۔ غسل جنابت کے اندر غسل کرتے وقت دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، اس پر میں نے 2 حدیثیں پیش کی۔ اور غسل جنابت میں عورت کے لیے سر کی مینڈیاں کھولنا ضروری نہیں، اس پر 3 لپ 3 چلو بھر کے اپنے سر پر ڈالنا، یہی کافی ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا حصہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ میرے سمے سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انا نسألک الفوز یوم القضاء وعیش الشہداء ومنزل الشہداء ومرافقۃ الانبیاء والنصر علی الاعداء والصبر علی البلاء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبک خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔